سلطان مسعود غزنوی 388 ہجری سن 995 میں پیدا ہوئے۔ وہ اپنے بھائی محمد سے محض چند گھنٹے بڑے تھے۔ دونوں کی پیدائش ایک ہی دن عمل میں آئی تھی۔ مسعود کی صحت بہت اچھی تھی۔ انہوں نے تیر اندازی میں بھی کمال حاصل کیا تھا۔ ان کا تیر اتنی قوت سے جاتا تھا کہ اس دور میں استعمال ہونے والی لڑائی کے مضبوط لباس کو توڑتا ہوا مخالف کے جسم میں جا گھستا تھا۔ مسعود کے پاس ایک نہایت بھاری گز تھا جسے وہ محض ایک ہاتھ سے اٹھا لیتے تھے، جبکہ دوسرے افراد اس گز کو دونوں ہاتھوں سے بھی نہیں اٹھا پاتے تھے۔ محمود غزنوی اپنے بیٹے کو مختلف معرکوں میں ساتھ رکھا کرتے تھے۔ 405 ہجری سن 1014 میں محمود غزنوی مسعود کو غور کی لڑائی میں اپنے ساتھ لے گئے۔ غور کا قلعہ فتح کرنے میں مسعود غزنوی کی عمدہ تیر اندازی کا بڑا ہاتھ تھا۔ محمود غزنوی کی زندگی میں مسعود نے غور اور خراسان کی فتوحات میں نمایاں کارنامے انجام دیے۔ 406 ہجری سن 1015-16 میں محمود غزنوی نے مسعود کو اپنا جانشین نامزد کر دیا۔ 2 برس بعد انہوں نے مسعود کو ہرات کا حاکم بنا دیا۔ 411 ہجری سن 1020 میں مسعود غزنوی نے اپنے والد کے حکم سے غور میں ایک جنگی مہم کی قیادت بھی کی اور غور کا شمال مغربی حصہ فتح کر لیا۔ 420 ہجری سن 1029 میں رے کا صوبہ فتح کر لیا گیا تو محمود غزنوی نے مسعود کو رے کا بھی حاکم بنا دیا۔ اس کے بعد وہ مزید علاقوں کو تسخیر کرنے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے کہ انہی دنوں میں ان کو اپنے والد کی وفات کی المناک خبر ملی۔ مسعود غزنوی کو اپنے والد کے انتقال کی اطلاع اس وقت ملی جب وہ غزنی سے دور صفحان میں تھے۔ وہ فوری طور پر غزنی روانہ ہو گئے۔ 3 شوال 421 ہجری 4 اکتوبر 1030 کو یعنی اپنے والد محمود غزنوی کی وفات کے 5 ماہ بعد انہوں نے مملکت کی باغ دور سنبھال لی۔ مسعود غزنوی نے 422 ہجری 1031 میں مکران کے علاقے پر فوج کشی کی۔ یہاں کے حاکم عیسیٰ نے بغاوت کی روش اختیار کر رکھی تھی۔ اسی طرح کچھ کا علاقہ بھی غزنی کی حکومت کا حصہ بن گیا۔ ان علاقوں میں مسعود کے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کر دیا گیا۔ 423 ہجری سن 1032 میں مسعود نے جنوبی کشمیر کی پہاڑیوں میں سرستی نام کے قلعے پر حملہ کیا اور اسے فتح کر لیا۔ 426 ہجری سن 1035 میں تربستان کے حکمران نے سرکشی اختیار کر کے استر آباد پر قبضہ کر لیا تھا۔ چنانچہ مسعود نے تربستان پر حملہ کیا اور وہاں کے حکمران کو اطاعت کے لیے مجبور کیا۔ اس نے سالانہ خراج ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ 424 ہجری سن 1033 میں انہوں نے بنارس کی طرف پیش قدمی کی اور اسے فتح کر لیا تھا، لیکن قاضی ابو الحسن علی بعض وجوہات کی بنا پر ان سے خوش نہیں تھے۔ جب کشیدگی بڑھ گئی تو مسعود نے احمد نیار تگین کے خلاف کارروائی کی اور اپنے جرنیل ہانہ کو فوج دے کر بھیجا، لیکن ہانہ کو شکست ہوئی۔ اس کے بعد مسعود نے ایک اور ہندو سالار تلک کو فوج دے کر بھیجا۔ احمد نیار تگین لاہور چھوڑ کر فرار ہو گئے اور دریائے سندھ عبور کرنے کی کوشش میں ڈوب گئے اور ان کے بیٹے کو گرفتار کر لیا گیا۔ 3 ذی‌القعدہ 427 ہجری 29 اگست 1036 کو مسعود نے اپنے بیٹے کو لاہور کا حاکم بنا دیا۔ ذی‌القعدہ 427 ہجری اکتوبر 1036 کے آخر میں مسعود غزنوی نے ہندوستان کے مزید کچھ علاقوں پر لشکر کشی کی، بانسی اور سونی پت کے قلعے فتح کیے۔ 430 ہجری سن 1038 میں مسعود نے بخارا کے حاکم پرتگین پسر علی تگین کو اس کی سرکشی کی سزا دینے کی غرض سے دریائے سیہوں عبور کیا اور پیش قدمی شروع کر دی، لیکن مزید کوئی کارروائی کرنے سے قبل یہ اطلاع ملی کہ سلجوقی لشکر بلخ کی جانب سے آ رہا ہے، اس لیے وہ خراسان واپس آ گئے۔ مسعود غزنوی نے سلجوقیوں کے خلاف اپنے 2 سالار حاجب اور حسن علی کو روانہ کیا۔ اس لشکر نے سلجوقیوں کو شکست دے تو دی، لیکن آخری لمحات میں سلجوقیوں کے تازہ دم دستے نے لڑائی کا پانسا پلٹ دیا۔ سلجوقیوں کے ہاتھ اس شکست کے بعد مسعود نے اپنا دارالحکومت غزنی سے لاہور لے جانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنا تمام ضروری مال و اسباب اور خزانہ اکٹھا کیا اور لشکر کو لاہور کی سمت کوچ کرنے کا حکم دیا، لیکن بدقسمتی سے مسعود کے اپنے ساتھیوں نے ان سے وفا نہ کی۔ دریائے سندھ کو عبور کرنے کے بعد مسعود کے بعض ماتحتوں نے بغاوت کر دی اور خزانہ لوٹ لیا۔ اس لوٹ مار میں اور لوگ بھی شامل ہو گئے۔ مسعود کو گرفتار کر کے ان کے چھوٹے بھائی محمد کو رہنما بنا دیا گیا۔ انہوں نے مسعود کو قلعہ گیری میں نظر بند کروا دیا
اور حکمرانی اپنے بیٹے احمد کے سپرد کر دی۔ احمد کی طبیعت میں خود سری بہت تھی، انہوں نے باپ سے مشورہ تک نہ لیا اور 11 جمادی الاول 432 ہجری 17 جنوری 1041 کو مسعود غزنوی جیسے جری اور شفیع رہنما کو موت کی نیند سلا دیا گیا۔ مسعود نے 10 سال 3 ماہ حکومت کی۔ مسعود غزنوی کا دور خوشحالی کا دور تھا۔ انہوں نے غزنی میں ایک عالیشان قصر تعمیر کروایا تھا۔ یہ قصر اور اس میں رکھا گیا قیمتی تخت عجائبات میں شمار ہوتے تھے۔